بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بانجھ تھی؟ دوستو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی بھی ہوئی۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلق دار لوگوں کی عورتیں اپنے شوہروں کے پاس شوال کے مہینے میں جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میں نے 3 راتیں تمہیں خواب میں دیکھا۔ ایک فرشتہ تجھے ریشمی کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لایا اور کہا یہ آپ کی بیوی ہے۔ اس نے تمہارے چہرے سے پردہ ہٹایا تو میں نے کہا اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا فرمائے گا۔ یہی روایت صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ تشریف لانے والا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صورت ایک ہرے ریشمی کپڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوگی۔ اسی میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے آپ کا نکاح کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل میں سے ہے کہ یہ تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب بھی آپ کسی چیز کی خواہش کرتیں تو آپ پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہیں پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فقہ کی بہت بڑی عالم اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھیں اور اپنے رسول سے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ عرب کی تاریخ اور اعشار کی بھی عالمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھی، ایک ان کی اپنی اور ایک ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی، کیونکہ حضرت سودا بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد تمام بیویوں میں زیادہ خوش قسمت تھیں کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 8 سال اور 5 مہینے رہیں، لیکن ان تمام سالوں میں آپ کے یہاں کوئی بھی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی پیدائش حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رشک کھانے لگی اور ان پر یہ بات گراں گزری۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ کی باقی بیویوں پر وہ گراں گزرتی تھی اور وہ ان پر رشک کھاتی تھی، مگر ان سب میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رشک تھا، کیونکہ آپ بے اولاد تھی اور آپ کو اولاد کی بھی بہت خواہش تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیے ہوئے میرے پاس آئے اور فرمایا اے عائشہ، میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھتی۔ آپ نے فرمایا تو اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھتی۔ میں نے کہا جو صرف دائیں یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا ہوا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت جس میں الفاظ ہیں کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے تو وہ موٹا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کیوں فرمایا؟ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے واسطے مخصوص تھیں اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ دوستو، ایک اور اہم بات یہ ہے
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی اولاد نہیں بلکہ بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اسی میں ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، اس عرصے میں آپ کو ایک حمل ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو ام عبداللہ آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت میں ہے کہ عرب میں کنیت شریفوں کی شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ کی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت حسرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا کہ اور خواتین نے تو اپنی پہلی اولادوں سے اپنی کنیت رکھ لی ہے اور میں کس نام سے کنیت رکھوں؟ میری تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی کنیت اپنے بھانجے عبداللہ کے نام سے رکھو، جو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اور حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔